رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور اپنے بیان کا آغاز اللہ کریم کے کرم، اس کے شکر، اس کی ادا، اس کی توفیق سے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے چلیں گے کہ رب کریم، محرم تو ہر سال آتا ہے لیکن تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں تمسک قرآن اور اہل بیت عطا کیا. شکر پاک پروردگار کا، محرم کی یہ ایام ہماری غفلت کا شکار نہیں ہے. ہم ان ایام کی قدر و منزلت سے واقف ہیں. ہم ان ایام میں ہونے والی قربانی سے واقف ہیں. ہم ان ایام کی قربانی کے مقصد سے واقف ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ ان ایام میں جن مقدس نفوس نے قربانی دی وہ روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. وہ جنت کے سردار ہیں. وہ حضور علیہ السلام کے پھول ہیں. ارے وہ کریم آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں. وہ جن کے لیے سجدے طویل ہے. یہ وہ جن کے لیے خطبہ چھوڑ دیا جائے. ارے یہ وہ ہے جن کے رونے پر مولا کائنات کریم آقا علیہ السلام کا دل بے قرار ہو جائے. یہ وہ ہے جن کا چولہا جبریل امی چلاتے ہیں. یہ وہ ہے جن کے دربان جبریل امی بنتے ہیں. یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جس گھرانے کی مثال روئے زمین پہ ملنا ممکن نہیں. یہ وہ مقدس نفوس ہے جن کی رگوں میں حضور علیہ السلام کا لہو دوڑ رہا ہے. یہ وہ مقدس نفوس ہے جن کی شان میں قرآن میں آیات کا نزول ہے، جو آیت تطہیر کا مصداق ہے، جو سورہ کوثر کا مصداق ہے. یہ وہ ہے جو آیت مودت کا مصداق ہے. ان کی شان عام نہیں، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کریم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اس کے ایک ایک لمحے پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ امت کے لیے ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا چراغ ہے. آپ نے بہت کچھ وصیتیں اس امت کے لیے چھوڑی، امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑی. انہی عظیم وصیتوں میں سے ایک وصیت حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین یہ ایک وہ امانت ہے جو امت کو قرآن کریم کی مضبوط رسی سے جڑنے اور اہل بیت اطہار کے ادب و محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے. اگر امت اس وصیت نبی کو سمجھ لیتی اور سمجھ کر اس پر عمل کر لیتی، یقین کریں آج امت میں یہ اختلاف برپا نہ ہوتا. آج امت اس انتشار کا سبب امت میں یہ انتشار نہ ہوتا، بلکہ یہ امت وحدت کا عظیم مظہر بنی ہوتی. یہ امت ہدایت یافتہ ہوتی. یہ امت آج واقعی کریم آقا علیہ السلام کی شان بالا کے مطابق آپ کی امت ہونے کا حق ادا کر رہی ہوتی. تو یہ حدیث ثقلین ہمارے لیے نہ صرف وصیت ہے بلکہ اس حدیث ثقلین پر عمل کر کے ہمیں ایک مضبوط فکری اور عملی امت ہم بن سکتے ہیں. اس میں کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں آگے. کیا ہے حضور کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین،
کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فی الہدا، ان میں جو پہلی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، والنور اور نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بھی، جمے رہو، پکڑے رہو، جڑے رہو۔ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسرے کیا ہیں؟ میرے گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر اور مستند حدیث ہے جس میں آپ نے امت کو مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت سے جڑے رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اور یہ کیا ہے جو میں نے بتایا کہ انی تارکن، میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور دوسری کیا؟ وہ ہے اہل بیت، اور جس کے لیے آپ نے خطبے میں بھی فرمایا تھا اذکرکم اللہ، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ ہمارا موضوع ہی حدیث ثقلین ہے، عنوان یہ ہے، تو سمجھ لیں یہ حدیث محدثین کے نزدیک متواتر ہے۔ سیاہ ستہ سمیت اہل سنت کی تمام کتب احادیث میں مختلف اسناد کے ساتھ یہ نقل ہوتی آ رہی ہے۔ کہیں کہیں الفاظ کا فرق ہے، یعنی مستند روایات میں آتا ہے کتاب اللہ اور عطرتی، یعنی اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے۔ البتہ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں کتاب اللہ و سنتی کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن اس پر محدثین کے مابین تفصیلی بحث موجود ہے۔ لیکن جمہور محدثین کے نزدیک جو مشہور ترین متن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ و عطرتی، یعنی میں تم میں جو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ اچھی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ ثقلین ہے، ثقلین یعنی بوجھ، گرا قدر، وزنی، یعنی یہ دونوں پر عمل کرنا اور ان کی عظمت کو پہچاننا دنیا میں بہت ہی بھاری اور گرا قدر ذمہ داری ہے، اسی لیے کہا یہ ثقلین ہے، فرمایا گیا۔ اسی لیے آیا اس میں تمسک رکھو، یعنی کیا خالی وابستگی نہیں، عقیدت اور اطاعت کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کتاب اللہ سے بھی اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، جو آپ کو اور مجھے فکری گمراہی سے بچا لے، بلکہ خالی بچا نہ لے بلکہ گمراہی سے بچانے کے ضامن بن جائے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم سے تمسک ہو تو انسان کا عقیدہ بچتا ہے، انسان کا عمل بچتا ہے، بلکہ عقیدے اور عمل کو جلا ملتی ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار سے تمسک ہو تو دل کو طہارت ملتی ہے، باطن کو طہارت ملتی ہے، دل کو تقوی ملتا ہے، دل مزکا ہوتا ہے، دل مصفا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے حریف نہیں ہے، بلکہ تکمیل ہدایت کے دو پہلو ہیں۔ ہدایت کی تکمیل کے یہ دو پہلو ہیں، قرآن ہمیں فکری رہنمائی دیتا ہے اور اہل بیت ہمیں عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ مضبوط کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن ہمیں نظریہ دیتا ہے اور اس کا پریکٹیکل ہمیں کریم علیہ السلام کی آل میں نظر آتا ہے تو یہ بے جا نہیں ہے۔ یعنی قرآن ہمیں فکری گمراہی سے بچاتا ہے اور اہل بیت ہمارے عمل کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی لیے بار بار کریم علیہ السلام نے اس امت کو بار بار یاد دہانی کرائی کہ دیکھو یہ محض عقیدت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت تمہارا ایسا مضبوط سہارا ہے جس کو تھامے رکھو
رکھو گے تو ہر فتنے سے محفوظ رہو گے، تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ کتاب اللہ تمہیں فکری گمراہی سے بچائے گی اور اطرت رسول تمہیں اخلاقی اور عملی زوال سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ وہ توازن کا فارمولا ہے جو اللہ کریم نے اس امت کو عطا کیا۔ بار بار اسے ذہن میں رکھیے گا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو قیمتی بھاری گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور وہ کیا؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، یعنی بار بار اب جزوی طور پر پہلے سے کی طرف چلیے، دو چیزیں ہیں نا، کتاب اللہ اور آل رسول اللہ۔ تو پہلی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ خود اللہ کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن بالکل سیدھی شاہراہ پر لے کر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان محض قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کے لیے جیتے تھے، ان کا جینا، ان کا دنیا سے جانا سب قرآن کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں تو تلاوت قرآن فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم موجود ہے۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، جو صفات کسی بھی اہل ایمان میں ہونی چاہیے، ان صفات کا مظہر آپ کو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نظر آئیں گے۔ قرآن ہمیں صداقت کا حکم دیتا ہے تو وہ شان ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ قرآن ہمیں حق اور باطل میں تفریق کرنے والا اس کا فارمولا بتاتا ہے، یہ صرف ہمیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے۔ آپ قرآن کی وہ تمام صفات جو ایمان کو روشن منور کرتی ہے، ان کی ہر صفت کو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم جماعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس اس وقت فقط ایک کتاب تھی، کتاب اللہ، جس کو لے کر وہ دنیا پہ چھا گئے اور جس کو لے کر انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اور آج اگر یہ امت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اختلافات، اپنی کمزوریوں اور اپنے انتشار سے نکلنا، تو جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اہل بیت اطہار کیا ہیں؟ سورہ شورى میں دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، یعنی میں تم سے رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے قربا سے مودت رکھو۔ اب
الا المودۃ فی القربہ پہ بھی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے مختصر سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس گھرانہ ہے وہ کیا ہے. ایک ایک لائن میں سے بیان کروں گی تاکہ آپ کا دوبارہ ریپیٹیشن ہو جائے اور آپ الحمدللہ جانتے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی مقدس گھرانہ ہے جس نے دین کی حفاظت، دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور ایسی مثال قائم کی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اگر ہم انہی میں دیکھیں تو پہلا ہمیں جو نام آتا ہے آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. طہارت میں بے مثال، عبادت میں بے مثال، اللہ کریم کے قرب پانے والی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور ایک اور روایت میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یغضبنی ما اذاها ویغضبنی ما اغضبها، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اسے خفا کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. پھر آپ کے شوہر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، علم و شجاعت کا پیکر، علم اور شجاعت کا پیکر. آپ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ آپ کی شان ہے. آگے چلیے، پھر آپ کے دو شہزادے آ جاتے ہیں. وہ کون؟ ان میں سب سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے امت کی وحدت کے لیے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے، امت کا لہو نہ بہے فقط اس لیے کرسی کو ٹھوکر مار دی، حکومت کو ٹھوکر مار دی، خلافت چھوڑ دی، 10 پردار ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ارے یہ جو حسن اور حسین ہے نا، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور اس دنیا میں میرے پھول ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دوسرے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، نہ صرف اپنی بلکہ پورے خاندان کی. اور جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ انہیں کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں، کبھی اپنے سجدے میں اپنے اوپر بیٹھ جائے تو سجدے کو طول دے دیتے ہیں. اور کیوں نہ دیں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر مزید امام حسین کے لیے فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں سمجھ میں آئی یہ شانے والا ہے آپ کے گھرانے کی. فاطمہ وہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، حسن اور حسن کون؟ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دونوں. حسین کون؟ جن سے آپ ہیں اور آپ جن سے ہیں. اور علی کون؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ شان ہے آپ کے مقدس گھرانے کی. یہی وجہ ہے اہل سنت کے تمام ائمہ نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ سے کروں. ان مقدس ہستیوں پر مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں آپ انہی لوگوں کو لاتی ہیں، باقی لوگوں کو کیوں نہیں لاتی؟ میرا موقف یہ ہے کہ امت ابھی تک ان سے شناسائی حاصل نہ کر سکی، میں آگے تک کیسے جاؤں؟ یہ تو وہ نمایاں نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں،
یہ وہ نمایاں ہستیاں ہیں جو سامنے ہیں، آپ ابھی تک تو ان سے واقف نہیں ہو رہے۔ ہر مسلمان جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، لیکن اسے ابھی تک یہ نہیں پتا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا کہ جس جنت کی طرف تم دل میں رکھتے ہو اس جنت کی سرداری میرے حسین علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے۔ اپنی اولادوں سے محبت کرنے والے اس اہم بات سے بالکل آشنا نہیں ہے کہ اولاد کی محبت عین فطرت ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنی اولاد کی محبت عطا کی ہے، قطعی نظر ہماری اولاد اہل ہو یا نہ ہو، لیکن جب بات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو فطرت تو یہ ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ رسول کی آل سے محبت کی جائے۔ تو پھر محبت کیسی ہے؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے ایام منائے جاتے ہیں، ان کے مقصد کو سمجھا جاتا ہے، ان کے مقصد کو عام کیا جاتا ہے۔ شاید ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ عظیم مقدس ہستیوں کے، ان عظیم مقدس ہستیوں کے ایام آتے ہیں، ہم آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں، ہم آپس میں ہی جھگڑنے لگتے ہیں، ہم آپس میں ہی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت فکری طور پہ اہل بیت سے دور رہی۔ بار بار آپ کو اپنے بیانات میں سمجھا رہی ہوں کہ وہ چاہے اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، یہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے نہیں بنے، یہ ایک دوسرے کی موافقت کے لیے بنے۔ یہ دونوں جماعت صحابہ ہوں یا نبی کے گھر والے، یہ مقابلے کے لیے بنے ہی نہیں۔ ان دونوں کی شانیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جہاں الا المودۃ فی القربى آپ سے اجر رسالت مانگا گیا کہ حضور علیہ السلام کے قربہ سے محبت کرنا، تو انتہائی قریب میں تو بیٹی آ رہی ہے نا، بیٹی کے شہزادے آ رہے، ہم ابھی تک ان کے تعلق سے آشنا نہیں ہیں، ان کے مقام سے آشنا نہیں ہیں، ان کے مقام پر مبنی احادیث سے آشنا نہیں ہیں، ہم ان کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں، ان کی حیات مبارکہ سے آشنا نہیں ہیں، ان کی دی گئی عظیم قربانی سے آشنا نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے پھر ہم اس آیت مودت کا حق کیسے ادا کریں؟ یہ سوال ہے، جبکہ ہمارے تمام ائمہ ہمیں بتلا رہے ہیں بار بار کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے اس انسانیت کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ ڈالا، تاریکی سے نکال کر روشنی کے راستے پہ ڈالا، یہ جو جانور سے بدتر تھے یعنی انسانیت کی معراج میں پہنچایا، اور 23 سال کی مشقت، 23 سال اذیتیں سہنا، ان 23 سالوں میں ہجرت، ان 23 سالوں میں لہو بہانا، سبھی کچھ کریم آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے دے دیا، تو اب اس کے اجر میں اس مالک کائنات نے اپنے حبیب کی لسان سے کچھ نہ نکلوایا کہ تم اس کے عوض میں مال مانگو، دنیا مانگو، جاہو جلال مانگو، اگر مانگا تو اپنے چاہنے والوں سے سب سے انوکھا اجر مانگا، اور وہ کیا؟ میرے قربا سے مودت، میرے قربا سے محبت۔ لفظ محبت بھی آ سکتا تھا، لیکن بتایا مودت۔ محبت تو کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگی، آج پسندیدگی ہے کل بدل جائے گی۔ ارے محبت صرف زبان پر رہتی ہے، مودت مانگا ہے، مودت میں شدت ہے، مودت میں وارفتگی ہے، مودت میں انسان صرف زبان سے اظہار نہیں کرتا، مودت عمل چاہتی ہے۔ یہ وہی مودت تھی اللہ کے لیے جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے خالی زبان سے نہ فرمایا، اول کے اہل و عیال کو قربان کر کے اللہ سے اپنی مودت کا ثبوت دیا۔ یہ ہے مودت۔ تو مودت انسان کے عمل میں، انسان کے کردار میں،
ظاہر ہوتی ہے، اس کی ایک ایک عضو میں تعلیم ہوتی ہے، ایک ایک چیز سے اللہ کسی بھی شخص کی مودت ہمیں پتہ چلتی ہے. یعنی مودت کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے، فنا ہو جانے کا نام ہے، فنا ہو کر بقا پا جانے کا نام ہے. ہمارے اعضاء، ہمارے جوارے ایک ایک چیز سے عملی طور پر محبت کا پھوٹنا مودت کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے آخر اجر رسالت میں مودت قربا ہی کیوں مانگی گئی؟ کبھی غور کیا؟ میں تو کئی سالوں سے کرا رہی ہوں، سوال ہے نا، اور تو کریں. آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال تو لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تو فقط مودت اہل بیت. یہ سوال مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. یہ سوال گزشتہ 14 صدیوں سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. آخر کیوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر رسالت کو اہل بیت کی مودت سے مشروط کیا؟ غور کیجیے گا. آخر کیوں اجر رسالت کے طور پر مودت اہل بیت ہی کیوں؟ تو سمجھیے گا، مودت اہل بیت بظاہر لگ رہا اپنی اولاد سے محبت نہیں. آپ نے جب مودت اہل بیت مانگی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، بلکہ امت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم کا یہ بتایا ہوا رستہ تھا جو اس کے محبوب نے مانگا. اب اس کے لیے جو میں نے دعویٰ کیا، قرآنی آیت کی طرف آئیے، دوسرے قرآنی آیت دیکھیے، اس کو ملا کر اس حقیقت کو سمجھیے. اس میں اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 47 فرما رہے، قل فرما دیجئے، مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اے نبی کہہ دیجئے میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے. اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے وہ جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگا ہے. پھر سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگا بجز اس کے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کرے. میں نے جو اجر مانگا اپنے لیے نہیں مانگا، اور یہاں فرمایا وہ اجر کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کا رستہ. اب ان آیات کو حدیث ثقلین کے تناظر میں جوڑیے، تصویر بالکل واضح ہے، پکچر بالکل واضح ہے. اللہ کریم جانتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، امت کہیں بھٹک نہ جائے، ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ہادی و ہدایت دینے والوں کی ضرورت ہے جو اپنے علم میں، جب اپنے عمل میں بالکل قرآن کی طرح پاک بھی ہو، قرآن کا عملی نمونہ بھی ہو. وہ ہے اہل بیت اطہار. کہ میں تم سے اپنے گھر والوں کی مودت مانگتا ہوں، وہ بھی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے. میرے گھر والوں سے جڑے رہو گے تو تم میں چھوڑ کر ہی 2 چیزیں جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن تمہیں فکری گمراہی سے بچائے گی اور اہل بیت تمہیں عملی زوال سے بچائیں گے. یہ ہے اہل بیت سے مودت کا حکم. یہ اللہ کریم کی طرف سے دیا ہوا دستور ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہدایت کے مرکز سے جڑے رہو. ہدایت کا مرکز قرآن اور اہل بیت ہے، نہ خالی قرآن نہ خالی اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب تک انہیں تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اجر رسالت کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ سے مودت اہل بیت مانگی ہے، وہ آپ کا عظیم احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں ہدایت
کہ وہ عملی نمونے عطا کر دیے کہ تم جب دیکھنا ہو تمہیں فکری یعنی تمہیں نظریہ تو تم قرآن پڑھتے چلے جانا، اور جب تمہیں اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو بس آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے چلے جانا. یہ ہے مقصد. اور جب انسان قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا پھر وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. اب یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا؟ سننے والے 2-3 جملے پھر آپ کو جوڑنے کے لیے، آپ کو بتلانے کے لیے. مجھے نہیں معلوم ہم بحثیت امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کی فکر کیوں نہیں کرتے. آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، اور جہاں وہ مرشد ہو، استاد ہو، دوست ہو، ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کر لوں اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کی اولادیں کیسی ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے. لیکن کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ اجر رسالت میں مودت قربہ مانگی گئی، تو پھر مجھے بتائیے اجر رسالت کا صلہ بحیثیت امت میں نے اور آپ نے کیا دی؟ بات کو سمجھے گا، گہرائی کے ساتھ سمجھا کیا دی. ہماری عمومی فارمولا ہے، بڑوں نے بتایا، اور اب تو عمر کی اسٹیج پہ کہ ہمیں خود بھی پتا ہے کہ ننیال اسی وقت تک ہے جب تک ماں ہے، ماں کے بعد کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا. دریال بھی اسی وقت تک ہے جب تک باپ ہے، جب باپ نہیں ہوتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. انسان تنہا ہو جاتا ہے میری دنیا میں، حقیقت ہے. اب بات بیٹی سمجھیے، میکا کب تک؟ جب تک ماں باپ ہے. وہ ماں باپ چاہے چھٹی میں ہو لیکن شاندار میکا ہے، اور ماں باپ نہ ہو تو بہن بھائی بنگلوں میں بھی رہے، وہ میکے جیسے خوشبو نہیں آتی، وہ میکے جیسا اعتبار اور اعتماد نہیں ملتا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سمجھیے گا. آپ نے اور میں نے بحیثیت امتی یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، فرمائے میرے بیٹے، میرے فرمائے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے بہت ملتے ہیں، فرمائے میرے بیٹے، سر سے لے کے ناف تک، سینے تک حسن مجھ پر ہے، سینے سے لے کر نیچے تک حسین مجھ پر ہے. دونوں کو ملاؤ جو تصویر بنے گی وہ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے سردار بھی یہی ہے، جنت کی خوشبو بھی ان سے آتی ہے، اس دنیا میں پھول بھی یہی ہے. اور جانے جگر انہیں رونے نہ دیا کرو، روتے یہ ہیں دل پہ میری گرا گزرتا ہے. اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنا لاڈ، اتنا پیار. لیکن میں نے آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ایک کو زہر دیا گیا، ایک کی قوا کو سوکھ کر دیا. تو اجر رسالت کا ہم نے کیا صلہ دیا؟ کہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے کربلا کی مٹی سرخ ہے، تو کہیں آل رسول کو قید خانوں میں مشقت میں ڈالا گیا، کہیں ممبروں پہ ان پہ فتوے لگائے گئے. یہی وجہ ہے آج جو ہم تفرقے کی دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے حدیث ثقلین کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نہ قرآن کا حق تمسک ادا کیا کہ قرآن سے ہی جڑے رہتے، وہ قرآن بھی ہم نے تاپ میں اٹھا کر دی. قرآن ہے کہاں ہمارے پاس؟ بھول بھلیوں میں گم ہے. اپنے ہم نے جو ہے جماعتیں بنا لی، ٹکڑیوں میں بڑھ گئے. قرآن تو کھول کر ہی نہیں دیکھتے. قرآن کھول لے تو دل کھل جائے، سینہ کھل جائے، اور جس دن قرآن کھول لیا سارے گرد و غبار دور ہو جائیں گے. تو قرآن سے بھی نہیں جڑے. اور ہی ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبھائی، جس کا تقاضا خود حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام علیہ سے مروی ہے
کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بار بار دہرا رہی ہوں، اللہ کی کتاب اور میری فطرت، اور کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ اب اس کی صحیح تصویر ہمیں کس نے پیش کی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس حدیث سے تمسک کیسے کیا؟ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جو دو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، اس کا پورا حق صحابہ کرام علیہ رضوان نے ادا کیا۔ کیسے ادا کیا؟ آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برسر منبر امت کو وصیت کی، کیا فرمایا؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی امانت کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ ارقبوا محمدا، ارے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں میں تلاش کرو، ارے میرے محبوب کی رضا کو ان کے گھر والوں کی رضا میں تلاش کرو، ارے میرے محبوب کی سراپے کو ان کے گھر والوں کے سراپے میں تلاش کرو، ارے رسول اللہ کو تلاش کرنا ہے تو آل رسول اللہ میں تلاش کرو۔ حدیث ثقلین امانت ہے، وصیت ہے، اور اس امانت کا حق کیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کر رہے ہیں، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس امانت کا حق دیکھیے کیسے ادا کر رہے ہیں، اور یہی نہیں، آگے چلیے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، وظائف میں بیت المال مقرر ہو رہا ہے، سب سے اعلیٰ وظیفہ آپ نے فرمایا حسن اور حسین کو ملے گا، سب سے اعلیٰ وظیفہ مقرر ہے حسنین کرمین کو ملے گا۔ آپ کے بیٹے نے اس پہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا سن، حسنین کے بابا علی ہیں، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی ماں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا ہے، اس لیے وظیفہ اعلیٰ انہیں ہی ملے گا۔ اب دیکھیں، آپ نے ثقلین کو چھوڑا تو صحابہ کرام نے قرآن کا بھی حق ادا کیا کہ قرآن کا اپنے ہاتھ میں تھاما اور دنیا پہ چھا گئے، اور اہل بیت سے ان کا سلوک دیکھیے، اہل بیت سے ان کی محبت دیکھیے۔ یہی نہیں، قحط کے دن ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ لاتے تھے تو ہم پہ باران رحمت برساتا تھا، آج ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے، ہم پہ رحم فرما۔ اہل بیت کی عظمت دیکھیں، آپ کے چچا کا وسیلہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکڑ رہے ہیں، جبکہ خود بھی اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، خود بھی جنتی ہیں۔ وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھیے گا کہ میرے مصطفیٰ کو ان کی آل میں تلاش کرو، وہ بھی اشرہ مبشرہ میں شامل ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ یہی نہیں، جب بات سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آتی ہے تو دور خلافت میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور دشمن آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے دونوں شہزادے حسنین کرمین کو تلوار دے کر بھیجتے ہیں اور فرماتے جاؤ امیر المومنین کے دروازے پر پہرا دو، ان کی جان کی حفاظت کرو۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں کتنا مضبوط تعلق ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اپنی جان مار رہے ہیں اہل بیت پہ، یہاں حسین کرم اپنی مار مار رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ اس حدیث کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ اہل بیت یہاں سیدنا عثمان غنی کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو سب سے اگلی جو صحابی کا آپ کو ذکر کروں گی وہاں تو آپ کا دل چھوٹ جائے گا، مفسر قرآن
मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी भी हैं, अहले बैत में भी शामिल हैं। एक मर्तबा सैयदना हसन अलैहिस्सलाम की सवारी की रकाब थामकर पैदल चल रहे हैं। किसी ने कहा आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, उम्र में बड़े हैं और इतने बड़े मुफस्सिर कुरान हैं और रकाब थाम के चल रहे हैं। आपने फरमाया हमें हुक्म दिया गया है हम अपने नबी के अहले बैत का एहतराम इसी तरह करें। हमें हुक्म दिया गया, मुफस्सिर कुरान है, रकाब किसकी थाम रहे हैं? हजरत हसन सवारी पर सवार है, ये शान है। और यही नहीं, कसरत रिवायात की बात हो तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। जब जब हसनैन करमैन को देखते तो मोहब्बत से फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों से मोहब्बत करते देखा है, इसलिए मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। अरे सहाबा कराम अलैहिस्सलाम ने अपने नबी को खुद मोहब्बत करते देखा है, ये उम्मत मोहब्बत करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये अहले बैत के मौज़ूआत को मुतनाज़ा बनाने के दर पर क्यों है, जबकि कसरत के साथ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत की फजीलत की रिवायात पेश करते हैं। समझने की बात है। और यही नहीं, अब जरा इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आइए, वो फरमाते हैं मेरा दीन ये है, शेर है जिसका तर्जुमा बता रही हूँ, मेरा दीन ये है कि जब आले मोहम्मद का जिक्र हो तो उनकी मोहब्बत करूं और उसी मोहब्बत में मरूं और उसी पर उठाया जाऊं। यानी दीनी इदा ज़करू आले नबी मुहम्मदिन मवद्दतुहु अलैहा अमूतु व अबअसु, यानी इन्हीं की मवद्दत में मैं मरूं और इन्हीं की मवद्दत में मुझे उठाया जाए। और जरा अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बारगाह में आइए, क्या फरमाते हैं? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु, ए अल्लाह के रसूल के अहले बैत तुमसे मोहब्बत करना फर्ज है, अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किया है। फिर फरमाया यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला, और तुम्हारी फख्र के लिए, तुम्हारी अजमत के लिए इतना काफी है जो तुम पे दुरूद ना भेजे उसकी नमाज नहीं होती। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह है। इसका मतलब है हदीस सकलैन की बात बिल्कुल इख्तितामी मरहले में, हदीस सकलैन के तनाजुर में, उसकी रोशनी में हमें गुमराही से बचने के लिए दो सुतून अता किए, और वो क्या है? एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, यानी किताबुल्लाह और आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें क्या क्या फरमाया गया? थामे रखना, और थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगा। लम्हे में मुहासबा कीजिए, क्या हमने दोनों को थामा हुआ है? किताबुल्लाह भी हमारी जिंदगियों में कहीं नजर नहीं आती, किस्से कहानियां हैं हमारे पास, आपसे घंटों बिठवा लो, लेकिन आप तिलावत कुरान, तदब्बुर कुरान, फहमे कुरान के लिए आधे घंटे तैयार नहीं है। लोग कुरान माशाअल्लाह कुरान सामने हो तो उन्हें बोरियत महसूस होती है। सुम्मा माशाअल्लाह कुरान फहम की किताब है, कुरान बसीरत की किताब है, कुरान जिंदगी गुजारने के लिए आया है भाई, कुरान जिंदगी बतलाने के लिए आया है, कुरान सांसों की रवानी को जारी रखने के लिए है। आपने कुरान को एक रस्म बना दिया। फिर बात करो अहले बैत की, तो अहले बैत से भी दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी इस गफलत, हमारी मुश्रिमाना लापरवाही पर खुद कुरान भी गवाह है। यही वजह है रोजे कयामत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हाज़ल कुरआन महजूरा, क्या रसूल फरमाएंगे मेरे रब बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो आज अमलन तो छोड़ा हुआ है, रस्मन पकड़ा हुआ है। आवाम ने तो रस्मन भी नहीं पकड़ा हुआ, आवाम की जिंदगी में तो कुरान ही नहीं है। तिलावत कुरान अगर कहीं है भी तो वहाँ तदब्बुर कुरान से खाली है, गौर और फिक्र का मकाम है। हमने कुरान को ताकचों की जीनत बना दिया, हम इसके
اخلاقی نظام کو جسے دل میں داخل کرنا تھا، جسے عدالت میں داخل کرنا تھا، جسے زندگی میں داخل کرنا تھا، ہم نے سب سے نکال کے اسے تبرک بنا کے سب سے اوپر رکھ دیا۔ ارے یہ خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ جس کتاب نے دنیا کی امامت کرنی تھی، آج وہ کتاب ہمارے گھروں میں رسمن رہتے ہیں۔ اس کتاب سے ہمارا تعلق انتہائی کمزور ہو گیا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وہی بار بار، کہ وہ تو زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ارے اب اس ذلت اور گمراہی سے نکلے کیسے؟ اس سے نکلنے کے لیے جو تعلق ہم نے رسمن قرآن کو اہل بیت سے رکھا ہوا ہے، فقط رسمن، اس تعلق کو روحانی طور پہ، عملی طور پہ مضبوط کر لیں۔ آپ کا بھی تو تعلق خالی رسمن ہے۔ کیا ہم قرآن کی فقط تلاوت کریں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ اور پھر حدیث ثقلین کے تحت کہ میں تم میں قرآن اور اس کی تفسیر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں قرآن اور اس کی تفسیر یعنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس نظریہ یعنی قرآن اور اس کا عملی نمونہ یعنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کیا کیا ہم نے یقین کرے قرآن اور اہل بیت دونوں کی حقیقی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے بات ہماری سیاست کی ہو، معیشت کی ہو، اخلاقیات کی ہو، نجی زندگی کی ہو، معاملات کی ہو، کاروبار کی ہو، رشتہ داریوں کی ہو، کہیں بھی ہم نہ قرآن کتابیں ہیں اور نہ سیرت اہل بیت کتابیں ہیں۔ ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا تعلق اہل بیت سے نہیں جوڑیں گے۔ قرآن تو بار بار یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں، اور وہ شکایت یہی ہوگی جس شکایت کو قرآن کی فریاد کہہ کر پکارا گیا، وہ کیا؟ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ یہی حال ہے نا ہمارا، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، وقت قسم کھانے کے لیے قرآن ہے، قول کو پکا کرنے کے لیے قرآن ہے۔ واقعی ہدایت جو اصل مقصود ہے قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہماری زندگیاں اس سے غافل ہے۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نہ ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر جو زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کس بس میں مجھ کو یاد نہیں، کس اڑت میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم۔ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں قرآن، اور کہاں ہے ہماری زندگیوں میں سیرت اہل بیت؟ کہاں یہ دونوں چیزیں جو ورثے کے طور پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے تھے؟ کیوں بھول گئے؟ یہ کتاب اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ثابت قرآن ہے جو بولتا نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے قرآن یعنی اہل بیت عطا کر دیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے، ان دونوں سے ہدایت مکمل ہوتی ہے۔ قرآن کی تھیوری اپنی جگہ مکمل ہے،
اس کا عملی نمونہ ذات اہل بیت کی طرف آپ کو توجہ دینا پڑے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حدیث ثقلین کی روشنی میں ہم ایک وحدت کے طور پر جمع ہو جاتے، فرقہ وارانہ بحثوں سے ہم دامن بچاتے اور امت مسلمہ اتحاد کا ایک مضبوط ستون نظر آتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے خود کو فرقہ تقسیم کر لیا۔ اس لیے افراط و تفریق سے بچیے۔ قرآن کی عظمت بھی ضروری ہے اور اطاعت رسول کی مودت بھی واجب ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کی خلاف ورزی ہے۔ تو حدیث ثقلین کا مقصد امت کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ قرآن پہ ہم سب متفق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب متفق ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہماری اسلاف ہے، یہ عظیم جماعت ہے، اہل بیت ہمارے مشترک ہے۔ وہ شیخ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا امام غزالی ہو یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہو یا مجدد علی ثانی ہو، سب نے قرآن پاک کو، اہل بیت اور تعظیم صحابہ کو نجات کا راستہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اسی وحدت کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا ایمان بھی ایک ہے، بس مختصر ہم ایک نہیں رہے۔ تو یہاں غور و فکر کرتے ہیں کہ جو ان 10 دنوں میں مستقل اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں تو کیا خالی ذکر سنائیں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں؟ کیا ہماری بچیوں اور عورتوں میں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی حیا نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے لڑکوں میں حضرت حسن سلام اللہ علیہ یہ ان کی جو حکمت تھی، جو ان کی تدبیر تھی، جو ان کی کوالٹی تھی صلح کرنے کی، جب انسان وسیع پیمانے پر نفع اور نقصان دیکھتا ہے تو اپنوں کو بچانے کے لیے جس صلح کی طرف وہ راغب ہوئے حضرت حسن، کیا آج ہمارے نوجوانوں میں یہ کوالٹی موجود ہے؟ ہمارے نوجوان تو بہت ہی جذباتی ہیں۔ کیا آج ہمارے جوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح بے باک ہیں؟ کیا یہ حق گوئی کا علم تھام سکتے ہیں؟ یہ کلمہ حق کسی بھی ظالم کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اوصاف ہماری زندگیوں میں نہیں تو بتائیں پھر خالی محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ بس یاد رکھیے حدیث ثقلین ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں 2 امانتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان دونوں امانتوں کی حفاظت کریں، اور ان دونوں امانتوں کی حفاظت کا معیار ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں تعظیم صحابہ کو پیوست کر لیں، ہم یہ رنگ جما لیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے مودت رکھیں اور قرآن سے تمسک رکھیں۔ اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کو وحدت عطا فرمائے، ہمارے اندر سے اختلاف و نفرتوں کو دور فرمائے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ بتلایا ہے ان کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو شرح صبر کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔